صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی دو آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتے ناتوں کے متعلق بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگراں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور بھی بتایا ہے ترتیب کے ساتھ کہ کن کے ساتھ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، بھائی رشتہ دار پہلے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، پھر کہا کہ یتیموں کے ساتھ سلوک کرو، پھر کہا مسکینوں کے ساتھ کرو، پھر کہا جو پڑوسی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کرو، پھر کہا جو اجنبی پڑوسی ہیں، والجار الجنبی، جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ کرو، والصاحب بالجنبی، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ سلوک کرو، وابن السبیل، مسافر کے ساتھ کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارا داہنا ہاتھ جن کا مالک ہے ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اللہ نے ایک ترتیب بتایا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے سلوک کرو۔ تو سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا؟ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ بھائی اللہ کے ساتھ بہترین جو اللہ کا حق ادا کیا جائے بہتر طریقے سے، وہ کیا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اب یہ تو اللہ کا حق ہو گیا، اور اللہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا حق سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام کیا؟ جو پہلی جو میں نے آیت پڑھی کہ والارحام، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے بعد رشتہ دار ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ میں سارے اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، جتنے اچھے اخلاق ہیں، بھئی پریشان حال ہیں مالی اعتبار سے، مالی مدد کرو، اگر مالی اعتبار سے پریشان نہیں ہیں، ایسے ہی خدمت کے محتاج ہیں، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، تو ان کے ساتھ بڑھاپے کے حساب سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارا رشتہ دار اگر ہے تو وہ جس چیز کا مستحق ہے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ اس کے ساتھ کرو۔ خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، اچھے انداز سے اس کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ ہر اچھی چیز صلہ رحمی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ صلہ ہے، اس کو صلہ کہا جائے۔ رحم کیا ہوتا ہے بھائی؟ رشتہ دار کون ہوتا ہے اپنا؟ رشتہ دار وہ ہوتا ہے جن کا آپس میں نسبی تعلق ہو، نسبی، چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے ہو، بھائی نسبی تعلق ہے۔ باپ کی طرف سے جن کا تعلق ہے وہ صلہ رحمی کے محتاج ہیں، مستحق ہیں، اور جو ماں کی طرف سے جن کا رشتہ بنتا ہے وہ بھی صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ تو سب کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ما من ذنب احرى ان یعجل اللہ لصاحب العقوبہ لصاحبہ العقوبہ، کہا کہ دنیا میں نا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین دینے میں جلدی کرتا ہے دنیا ہی میں، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک بغاوت ہے اور ایک قطیعۃ الرحم ہے، یعنی رشتہ داری کو کاٹنا۔ دو چیزیں ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا الگ ہے، وہ جمع ہے آخرت میں، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ آج نا دیکھا جائے تو آج یہ چیز ہر آدمی میں پائی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے آدمی سوچتا نہیں ہے، رشتہ داریاں توڑنے میں نا کچھ بھی نہیں سوچتا ہے کہ ہماری رشتہ داری کس سے کٹ رہی ہے، کس سے جڑ رہی ہے، کس سے جوڑنا چاہیے، کس سے نہیں جوڑنا چاہیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آدمی اس میں بہت نڈر ہے، بے باک ہے، ڈرتا نہیں اللہ رب العالمین سے۔ ایک حدیث میں ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعۃ، کہا کہ بنی آدم کے اعمال نا ہر جمعرات کو کی رات، جمعہ کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین صلہ قطیعۃ الرحم کو، قطیعۃ رحمی کرنے والے کو، یعنی رشتہ داری کاٹنے والے کو نہیں بخشتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے نا، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ رحم نا رحمان سے مشتق ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں رحم رحمان سے مشتق ہے، اور کہا رحم رحمان سے مشتق ہے، اور رحم نا عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار، لوگوں نے میرے ساتھ، لوگوں نے مجھے قطع کیا ہے، لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اے ربی، اے میرے رب، لوگوں نے میرے ساتھ قطع کیا ہے، مجھے قطع کیا ہے، لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ تو اس بات سے خوش نہیں ہے کیا کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو اپنے رحمت سے جوڑوں، اور جو تجھ کو کاٹے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں۔ یعنی بڑی حدیثیں ہیں قطع رحمی کے تعلق سے نا، اور صلہ رحمی کے فضائل کے تعلق سے بڑی حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آدمی چاہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اس پر بول سکتا ہے، اسی پر صرف، یعنی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کی نشانی حدیث میں آیا ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایک ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیا؟ تو صلہ رحمی نا اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا ہے کون؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے، یعنی رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جب صلہ رحمی کیا جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ ہے نا کہ اس کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے تو بھی وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس کو نہ دے تو بھی وہ اس کو دے، اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، یہی ہے صلہ رحمی۔ لیکن آج کیا ہم بدلے کا بدلہ دیتے ہیں؟ بھائی کوئی ہم سے جڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم اگلے کو جوڑے، اگلا کاٹ رہا ہے نا۔ ایک حدیث ایسے بھی آتی ہے، ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں، مجھے کاٹتے ہیں۔ تو
تو آپ نے کہا کہ واقعی ایسا ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو تو گویا کہ ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو کاٹیں نہیں۔ بھئی دنیا ہے، اختلاف ہوگا، آپس میں دشمنی ہوگی، شیطان کب چاہتا ہے کہ ہم مل جل کر کے رہیں؟ تو میرے بھائیوں، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم کاٹیں نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کو جوڑنا چاہیے ہم ان کو نہیں جوڑتے ہیں، اور جن کو نہیں جوڑنا چاہیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر دوسرے بعد میں آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نا، بھئی غلام کا آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں نا، بہت ساری چیزیں دین کے مسائل ایسے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو وہاں غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام کو آزاد کرنا بہت ثواب ہے۔ لیکن ایک واقعہ، ایک حدیث آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی۔ ایک دن ہمارے نبی آئے ان کی باری کے دن، تو دیکھا لونڈی ہے نہیں، تب کہا کہ کہاں گئی وہ لونڈی؟ کہا کہ میں نے آزاد کر دیا۔ تو آپ نے کہا اگر تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی نا تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ دیکھیے آزاد کرنا ثواب ہے، ایک بندہ غلامی سے آزاد ہو رہا ہے، لیکن کیا کہا آپ نے کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی، یعنی اپنی رشتہ دار کو دے دیتی تو زیادہ ثواب تھا، زیادہ بہتر تھا۔ آزادی سے دیکھیے بہتر، جب ایک انسان آزاد ہو رہا ہے غلامی سے، لیکن آپ نے کہا رشتہ داری کا خیال کرتے تو زیادہ ثواب تھا۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، بھائی مسکین کو صدقہ دیا جائے تو صرف صدقہ ہی ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم، اور صدقہ دینا رشتہ دار کو کا صدقۃ وصلۃ، کہا کہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی ہے، ڈبل ثواب ہے۔ بھائی صدقہ ہم اجنبی کو دے رہے ہیں، غیر کو دے رہے ہیں، کچھ نہیں لگتا ہے، تو کہا یہ صرف صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر صدقہ ہم اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو دیکھیے ڈبل ثواب ہے، صدقے کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب۔ میرے بھائیو تھوڑی بات ہوتی ہے نا ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا؟ یہی تو مردانگی ہے بھائی، اچھوں کے جب اچھا کیا جائے تو اچھا کرو، تو کون سی بہادری ہے؟ بہادری اور مردانگی یہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا اس نے، لیکن ہم نے برداشت کیا، پھر بھی اس کو دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگایا گیا تھا نا، منافقین نے لگایا تھا، تو یہ ایک صحابی تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، خالازاد بھائی بھی لگتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کا خرچہ وہ چلاتے تھے۔ کہا اچھا یہ بھی شامل ہو گیا اس میں، منافقین کے چکر میں آ گیا۔ کہا کہ میں بند کر دوں گا، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتاری اور کہا جو صاحب فضل ہیں نا، پیسے والے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے کہا قرآن میں کہ تم چاہتے نہیں ہو، یعنی کیا تھا ابو بکر نے سارے مسلمانوں کو خطاب کیا، جمع کا صیغہ لایا، کہا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلا یا ربی، کیوں نہیں میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں، اور آپ نے واپس جاری کر دیا۔ دیکھیے الزام لگایا تھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیقہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برات میں قرآن میں سورہ نور میں آیتیں اتری جو الزام لگایا گیا تھا، اتنا بڑا درجہ تھا، اور ایسی تہمت لگائی تھی کہ اللہ کے رسول 1 مہینہ 40 دن تک پریشان تھے کہ کیا کریں اب، منافقین نے اڑا دیا ان کے بارے میں۔ لیکن دیکھیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو رشتہ داروں کا میرے بھائیوں بہت بڑا حق ہے، ہمیں رشتہ داری توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ لیکن ہوتا الٹا ہے، ہم دوسروں کو جوڑتے ہیں اور لیکن اپنوں کو نہیں جوڑتے ہیں۔ یہ شادیاں جب آتی ہیں نا تو آدمی کیا دوسرے کھا کر کے چلے جائیں گے، اپنا دیکھ رہا ہے، محتاج ہے، اپنا نہیں جڑ رہا ہے۔ ارے بھائیو جوڑو، چھوٹا بننے میں آدمی گھٹ نہیں جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے نا، چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور جو آدمی دکھاتا ہے اکڑ تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داری کے مقابلے میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں کچھ باتیں
اور بھی ہمارے بیچ میں پائی جاتی ہیں جو بہت غلط رسم ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی آدمی کے دھڑ میں نا 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتہم، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو نا وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق واللہ یہدی السبیل۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جن سے تم زہار کرتے ہو، زہار کیا ہے؟ مکہ والوں میں ایک رواج تھا نا کہ بیوی سے ناراض ہوتے تب کہتے کہ تو میرے لیے میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے۔ زہر مانے پیٹھ ہوتا ہے تو اسی سے زہار بنا ہے، یعنی تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اور اس کا مطلب وہ کیا لیتے تھے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ماں کی پیٹھ کہہ دیا نا تو حرام ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا جن سے تم زہار کرتے ہو نا جن بیویوں سے، کہا وہ تمہاری ماں نہیں ہے، مائیں نہیں ہیں وہ۔ اور جن کو تم زبان سے بیٹا کہہ دیتے ہو، کہا وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات کہتا ہے اور اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہمارے بیچ میں نا یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ راجستھان میں زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کیا لوگوں نے کسی کو ماں بنا رکھا ہے، کسی کو بیٹی بنا رکھا ہے، کسی کو باپ بنا رکھا ہے، کسی کو بھائی بنا رکھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، جن کو تم نے زبان سے کہہ دیا کہ میرا بیٹا، تو وہ بیٹا نہیں ہو گیا ہو۔ زبان سے دعویٰ کر دینے سے بیٹا نہیں ہو گیا، بیٹا وہی ہے نا جو تم سے پیدا ہوا ہے، وہی حقیقی بیٹا ہے۔ تم نے ماں کہہ دیا تو وہ ماں نہیں ہے۔ اللہ صحیح راستہ بتلاتا ہے، صحیح حق بات کہتا ہے۔ آج یہ ہمارے بیچ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ جن کو ہم نے زبان سے کہہ دیا تو بڑا نبھا رہے ہیں، بہت اہتمام کر رہے ہیں اس کے لیے۔ ارے یہ رشتہ داری جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، حکم دیا کہ ماں باپ کے بعد رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ تو آپ نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ، پھر ثم اباک، پھر باپ کے ساتھ، پھر کہا اختک، اپنی بہن کے ساتھ، پھر کہا اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ، پھر آپ نے فرمایا ثم ادناک ثم ادناک فلادناک، کہا آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد جو قریبی ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے۔ دیکھیے ترتیب بتایا نا کہ ماں ہے سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کی، ماں، پھر باپ ہے، پھر بہن ہے، پھر بھائی ہے، پھر آپ نے کہا اس کے بعد جن کی قربت آتی ہے رشتے میں جو زیادہ قریبی ہیں ان کے ساتھ کرو درجہ بدرجہ۔ لیکن یہ سارے رشتہ دار بیٹھے رہ جاتے ہیں، کسی کو ہم نے بنا لیا نا منہ بولا بیٹا، کسی کو منہ بولا باپ بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، کسی کو بھائی بنا لیا، بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام ہے۔ ارے یہ ہے کیا بھائی؟ زبان سے کہہ دینے سے نا وہ احکام ان پر لاگو نہیں ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں، وہ ہمارے گھر میں آئے جائیں۔ وہ بہن ہو گئی جو منہ بولا، جس کو ہم نے ماں بنا لیا، اس کی بیٹی بہن ہو گئی، یا اس کا بیٹا ہمارا بھائی ہو گیا گھر میں، چاہے جیسے آئے۔ ارے میرے بھائیوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بچنے کا حکم ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا جب کہ اللہ کا رسول آپ کا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے کہا الحم الموت، کہا جیسے موت سے بھاگتے ہو بچتے ہو نا، دیور سے بچے اور دیور سے۔ اب سوچئے آپ، جو سگا بھائی ہے، بھائی بیوی کے شوہر کا سگا بھائی ہے، جب اس سے بچنے کا حکم ہے، جبکہ ٹھیک ہے شیطان کبھی گمراہ کر دے نا اور اس سے غلطی ہو جائے بھابھی کے ساتھ، لیکن زندگی بھر وہ پچھتائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اگر کبھی ہو جائے ایسا، اور ہوتا ہے۔ بھائی شریعت کے جو احکام ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں، انسانی فطرت کے مطابق ہے، بچنا چاہیے، آدمی پردہ کرے، ہے نا، نہ نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی ہو سکتی ہے اتنی بچنا چاہیے، بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو جائے غلطی، ایک بات بتا رہا ہوں، غلطی ہو جائے تو وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بھائی میرے بھائی کی عزت تھی، زندگی بھر پچھتائے گا۔ لیکن آپ یہ سوچئے جس کو ہم نے منہ بولا بھائی بنا رکھا ہے یا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے، وہ پچھتائے گا کیا؟ ہوتا ہے، اعتماد کو ٹھیس، وشواس گھات ہوتا ہے۔
ایسے بہت سارے ہوتے ہیں سماج میں، دیکھ لیجیے نظر پسار کر، بہت سارے ہوتے ہیں کہ بنے ہیں بھائی، دن میں بھائی ہیں، رات میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پردے میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی آج یہ غلطی ہے۔ اور جن کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے وہ کتنے ہی خراب ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاوت ہے کہ لاٹھی مارنے سے پانی نہیں پھٹتا ہے۔ پانی مطلب بھائی پانی کے جن سے ہے، پانی مارو لاٹھی پر وہ پھٹے گا نہیں، یہ کہاوت ہے۔ مطلب رشتہ داری ہماری ہے نا بھائی، ہمارا نسبی تعلق ہے، خونی رشتہ ہے ہمارا اس سے، تو بھلے بگاڑ ہو جائے، 10 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، 5 سال ہو جائے، کچھ بھی ہو بگاڑ، کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہے کہ فلاں تو مل گئے، صلح کر لیا، یہ کیا ہے؟ وہ خونی رشتہ ہے نا۔ ان کو افسوس ہوا کہ اب تک ہم کہاں تھے، ہم کیوں نہیں ملے، بعد میں افسوس ہوتا ہے اور مل جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کو زبان سے ہم نے بھائی بنایا ہے یا بہن بنایا ہے، اگر وہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیں، کوئی غلطی کر کے چلے جائیں، وہ ملیں گے کیا؟ ان کو افسوس ہوگا کیا؟ ہو گیا کیا ہے؟ کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ خبردار، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ وہ لوگ مکہ والے کہتے بھی تھے زید بن محمد۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری زید کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو زید بن حارثہ ہی کہا جائے۔ تو زید بن حارثہ کہا جانے لگا اور کہا یہ تمہاری وراثت میں حقدار نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بتائیے، ہمارے نبی کو اللہ نے منع کیا کہ نہیں کر سکتے ہو، تو یہ ہم اور آپ کون ہیں بھائی؟ زید بن محمد بعد میں کبھی نہیں کہا گیا اور آج ہم خوش ہیں، بہت مگن ہے اس پر۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارا اسلام، نہ اسلام دیکھو، اسلام کہاں جا رہے ہو آخر؟ نہ ہم کسی کو بنا سکتے ہیں بیٹا، نہ کوئی ہمیں بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاقاً بزرگ آدمی ہے نا، تو اخلاقاً ہم نے کہہ دیا کہ انکل، چچا ہے نا، یا ابا جی کہہ دیا، لیکن دل میں وہ بات تھوڑے کہنے سے کیا ہوتا؟ بھائی بزرگ ہے، بڑا ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ بوڑھی ماں ہے، ماں کو ہم نے کہہ دیا، کوئی عورت ہے جوان، ہم نے اس کو بہن کہہ دیا کہ بہن جی، اور کیا؟ تو بہن جی کہنے سے ہوتا ہے احترام میں کہہ دیا، لیکن وہ بہن نہیں ہو جائے گی۔ آج پڑھاتے ہوئے ہم لوگ عام طور سے بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا بیٹی، کہتے ہیں نا عام طور سے، بیٹا آئے بیٹا، تو بیٹا تھوڑے ہو گیا ہمارا سگا، وہ تو سگے بیٹے کے حکم میں یہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج نا بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، آدمی کو بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام کی عورتوں سے، صحابیات سے بیعت لیتے تھے، کبھی انگلی ٹچ نہیں کیا کسی کے ہاتھ پر۔ بھائی صحابہ کرام سے بیعت لیتے تو عام طور سے ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لیتے تھے اس زمانے میں، لیکن کسی عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اسکولوں میں دیکھا ہے، رکشا بندھن جب آتا ہے نا تو ہماری لڑکیاں راکھیاں باندھتی ہیں۔ کس کو باندھتی ہیں؟ ہندو لڑکوں کو باندھتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیا؟ یہ معصوم ذہن ہے بھائی، ہماری لڑکیوں کا معصوم ذہن ہے۔ ماسٹر لوگ بندھواتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، جو نہیں باندھے گی نا وہ سال بھر نظر میں رہے گی۔ کبھی احساس ہوتا ہے کیا؟ یہ کیا ہے یہ؟ ارے صرف پڑھانے کی ذمہ داری ہے کیا کہ اسکول میں ڈال دیا، لڑکی ہماری پڑھ رہی ہے؟ ان معصوم ذہنوں کو، یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ معاملہ ایسے تو خراب ہوتا ہے نا، بہن بنا لیا، اب تعلق ہو گیا، اب یہ راکھی باندھ رہی ہے اور بندھوا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ ابھی میں نے سنا تھا نا کہ جب کرکٹ میں ایک اسکول والا جیتا تھا تو ہماری لڑکیاں نقاب ڈالے یا پلی ڈالے چہرے پر ناچ رہی تھی، ساتھ میں بھیڑ کے ساتھ چل رہی تھیں۔ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ مسلمان لڑکیاں ہیں کیا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ اسکول میں جائے جو چاہیں کریں، اور ہمارے مدرسے میں تھوڑی سی اگر ہم مار دیں تو آ جاؤ چڑھ کر کے گریبان پکڑنے کے لیے۔ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اس خطرناک دور میں بالکل ہی احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا ہوش کے ناخن لو کہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز پر نظر رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ ہماری لڑکی بڑی کیا معصوم ہے اور بڑی پاک دامن ہے، کوئی پاک دامن نہیں ہے۔ اللہ نے دل سب کے ساتھ رکھا ہے، نفس سب کے ساتھ ہے۔ شیطان نے جب بڑے بڑے ولیوں کو گمراہ کر دیا، وہ لڑکیوں کے چکر میں پھنس گئے، تو ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا ہستی ہے؟ اور آج کے لڑکیوں کی کیا ہستی ہے؟ عورتوں کی کیا ہستی ہے؟
آج یہ چیز سب کے ساتھ ہے، اور یہ عمر نا، یہ 15 16 17 18 سال یہ بہت خطرناک عمر ہے۔ انسان جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، غلط کاریاں ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قدم قدم پر لڑکوں پر بھی لڑکیوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بچیاں ہماری کہاں جاتی ہیں؟ ارے میرے بھائیوں، جوانوں، ہر زمانے میں نا جوانوں سے انقلاب آیا ہے، جوانوں سے انقلاب آیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا بتائیے؟ ہمارے مدرسوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ انجمن اتنا شاندار مدرسہ چلتا تھا پہلے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ بڈھے تو بڈھے چلے جائیں گے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو جوانوں کو آگے آنا چاہیے، پوری کمیٹی بنانا چاہیے، اس اسکول کو، مدرسے کو نا پھر سے چالو کرنا چاہیے، دونوں مدرسوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہماری لڑکیاں وہاں جائیں پڑھنے کے لیے جہاں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تربیت اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اسکول نا اپنے لیول پر چلانا چاہیے۔ کیا کمی ہے ہمارے پاس بھائی؟ پیسہ نہیں ہے کیا؟ اتنا پیسہ وہاں خرچہ کر رہے ہیں دوسرے اسکولوں میں، یہ غیر مسلم مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہمیں نا پورا ایک کمیٹی بنانا چاہیے، اس کے لیے ایک تحریک چلانا چاہیے، اور ہمیں اپنا اسکول، اپنا مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ کم سے کم 12ویں تو ہو جائے ہمارا۔ ہر جگہ جاؤ دیکھو نا، بڑی بڑی سٹیوں میں مسلمانوں کے اچھے اسکول چلتے ہیں، کالج کے لیول تک شاندار چلاتے ہیں، شاندار چلاتے ہیں لوگ۔ کچھ دن بعد میرے خیال سے چنئی یا کہیں سے ایک آدمی آیا تھا میرے نا، مگرانہ تھا یا براوڑی پہلے تھا، تو اس نے کہا کہ مولانا ہم کالج چلاتے ہیں، لڑکیاں پردے سے آتی ہیں، اور صبح صبح نا ہم کسی اچھے عالم کو بلاتے ہیں، 10-5 منٹ کا درس ہوتا ہے، ہر اس میں اسکرین لگا ہوا ہے، اور وہ آفس میں بیٹھ کر کے درس دیتا ہے بچیوں کو۔ تو ارے میرے بھائیوں، کب جاگیں گے ہم؟ اس لیے جوانوں، ہمیں آگے آنا چاہیے، بڈھوں کو چھوڑیے آپ، ہمیں بلا کسی مسلک کے بھید بھاؤ کے سب مل جل کر کے نا اپنا اسکول چلانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حرام کاموں سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے، ہمیں زمانے کے ساتھ اپنی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچیوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔